محترم سامعین کرام، آج کا موضوع ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حرص۔ ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری زندگیوں اور ہمارے معاشروں کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ حرص ایک اندرونی خواہش ہے جو انسان کو مال و دولت، طاقت اور دنیاوی لذتوں کی طرف کھینچتی ہے اور اسے اتنا خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھی نقصان پہنچانے سے کبھی گریز نہیں کرتا۔ حرص کا مطلب ہے کسی چیز کی ایسی لامحدود خواہش کرنا کہ جس کے بعد بھی سکون نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث میں متعدد بار اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حرص نہ صرف دولت اور دنیاوی چیزوں کے لیے ہوتی ہے بلکہ یہ تو شہرت، عزت اور دنیا میں طاقت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں حرص انسان کو انداہ کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم کو مال کی محبت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مال و دولت کی حرص انسان کو ایسی دلدل میں پھینک دیتی ہے جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں حرص سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ چاہے گا کہ اسے تیسری بھی مل جائے، اور ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ حرص کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا بھی مال و دولت جمع کیا جائے انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ حرص کے نتائج نہ صرف فرد واحد کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں۔ جب ایک فرد حرص کا شکار ہوتا ہے تو اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ہر حال میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے دھوکہ دہی، فریب یا پھر ظلم کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ حرص کی بنیاد پر معاشرتی ناانصافی پیدا ہوتی ہے، طبقاتی فرق بڑھ جاتا ہے اور دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں غربت، بے روزگاری اور بے سکونی جنم لیتی ہے۔ حرص صرف دنیاوی نقصان کا باعث نہیں بلکہ حرص ایک روحانی بیماری بھی ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ جب ایک شخص دنیاوی مال و دولت کی حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ پر توکل اور قناعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں دنیاوی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرص دنیا کی تباہی کا دروازہ ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حرص کی راہ پر چلنے والا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر چکا ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے جس میں قناعت،
شکر گزاری اور اللہ کی طرف رجوع کرنا بنیادی عناصر ہیں۔ اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی رہیں اور اس کا شکر ادا کریں تو ہمیں حرص سے بچنے میں مدد ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بہترین مال وہ ہے جسے انسان قناعت کے ساتھ خرچ کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ قناعت اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ محترم سامعین، حرص کی چند قسمیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے مختلف پہلوؤں اور قسموں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہر قسم کی حرص انسان کی زندگی پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم حرص کی بنیادی اقسام اور ان کے نتائج کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے مال و دولت کی حرص۔ دنیا میں اکثریت کا رجحان مال و دولت کے حصول کی طرف ہوتا ہے۔ حرص کا سب سے عام پہلو یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب یہ طلب حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اور اس کی چیزیں ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہیں۔ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب یہ نعمت ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے تو ہم حد سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ مال و دولت کی حرص انسان کو خود غرض اور بے حس بنا دیتی ہے۔ وہ دولت کو جمع کرنے کی کوشش میں اپنے قریبی رشتوں اور انسانیت کے تقاضوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایک دولت مند شخص اگر قناعت اور سخاوت کو اپنا شعار بنائے تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ دولت کی ہوس میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنی خوشیوں کو بھی کھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھایا اور فنا کیا، یا پھر پہنا اور پرانا کیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس کا اجر باقی رہا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مال کو جمع کرنا اور اس پر فخر کرنا بیکار اور بے سود ہے، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے جو مال کو اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کی حرص ہے طاقت اور اقتدار کی حرص۔ طاقت اور اقتدار کی طلب ایک قسم کی حرص ہے جو بعض اوقات مال کی حرص سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ جب انسان کو اقتدار کی ہوس ہوتی ہے تو ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ اقتدار حاصل کر سکے یا پھر اسے قائم رکھ سکے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور جس دن اللہ کے سوا کوئی بادشاہت نہ ہوگی اس دن کو یاد کرو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل اقتدار اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ دنیا میں طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں دراصل وہ اپنے نفس کی غلامی میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ طاقت کی حرص انسان کو ظلم و جبر کی راہ پر لے جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے طاقت اور اقتدار کی حرص میں مبتلا ہو کر حکومت کی تو اس کے نتیجے میں ظلم و ستم اور ناانصافی کا دورہ ہوا۔ فرعون، نمرود اور دیگر ظالم حکمرانوں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے طاقت کے نشے میں
انسانوں پر ظلم ڈھائے اور آخرکار اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقتدار کا حریص شخص حاکم بن جاتا ہے تو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اقتدار کو ذمہ داری سمجھا جائے، نہ کہ ایک موقع جس سے کہ فائدہ اٹھا کر اپنے ذاتی مفاد کو پورا کیا جائے۔ حرص کی تیسری قسم ہے شہرت و عزت کی حرص۔ شہرت اور عزت کی حرص بھی ایک مہلک بیماری ہے جو آج کے دور میں زیادہ عام ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ نے لوگوں کے دلوں میں شہرت کی طلب کو مزید بڑھا دیا ہے۔ لوگ دنیا کے سامنے اپنی بہتر تصویر پیش کرنے کے لیے ہر قسم کے عمل کو اختیار کر لیتے ہیں۔ شہرت کی حرص انسان کو ریاکاری، دکھلاوے اور جھوٹ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ لوگ جو صرف لوگوں کی نظروں میں عزت پانے کے لیے کام کرتے ہیں، در حقیقت اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ اپنی نیکیوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی اپنے اعمال کا بدلہ پا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری اور دکھلاوی کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے وہ لوگ جنہیں دکھلاوا پسند تھا ان کے اعمال کو پرکھا جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شہرت کی حرص انسان کی نیکیاں ضائع کر دیتی ہے اور آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ سامعین، اب تک ہم اور آپ حرص کے منفی اثرات سے آگاہ ہو رہے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم ایسے چند نکات پر غور کرتے ہیں جس کو اپنانے سے انشاءاللہ حرص جیسی بیماری سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، قناعت۔ قناعت انسان کو حرص سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی رہتا ہے وہ کبھی حرص کا شکار نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اللہ پر توکل۔ حرص سے نجات کا دوسرا راستہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں کبھی بھی دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، دعا بھی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حرص سے بچائے اور دل میں قناعت پیدا کر دے۔ آخر میں سامعین محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں نتیجہ کے طور پر کہ حرص ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اعتدال اور قناعت کو اپنائیں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی پائیں اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرص سے بچنے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔